بہرحال تاریخ ساز کیس میں تاریخ ساز لمحات اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وہ کلمات جو بھی آپ نے سنے وہ یقیناً اس فیصلے پر اثر انداز ہوں گے جو کہ کل صبح سنایا جائے گا۔ بہرحال کچھ ہو نہ ہو سیاست میں پاکستان کے اس معاملے کے اور اس فیصلے کے بہت دور رس اثرات رہیں گے۔ بہرحال الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان ملا، نہ پارٹی کی انتخابی شناخت برقرار رہی، اور ابھی آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس حوالے سے کلمات سنے، بلکہ پی ٹی آئی کے نام پر سنی اتحاد کونسل کی چھاپ لگ گئی، جبکہ اب ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاست و پارلیمانی اکثریت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گئی ہے۔ معلوم نہیں پی ٹی آئی کو 77 مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں۔ ان 77 مخصوص نشستوں میں 22 قومی اسمبلی اور 55 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ یقیناً سپریم کورٹ کی 13 رکنی بینچ کے محفوظ فیصلے کے دور رس اثرات ہوں گے۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم بھی ہو سکتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تو حکمراں اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کھو بیٹھے گا۔ بات یوں نظر میں اس کیس کا درمیانی حل نکلے یا تھرڈ آپشن آئے، اس کے متعلق فیصلے آنے کا قوی امکان ہے، جس میں پارلیمنٹ کو اس معاملے کی وضاحت کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا نئی قانون سازی کی بھی ہدایت دی جا سکتی ہے۔ اس فیصلے کو بہت قریبی جائزہ لیا ہے، اس کو آبزرو کیا ہے، اس کو کور کیا ہے ہمارے نامور سینئر صحافی ہیں عامر سعید عباسی عدالتی امور کے، اور ہمیں اسلام آباد سے جوائن کری ہیں مریم نواز، ایک اور بہت عمدہ صحافی عدالتی امور کی جو کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مریم نواز صاحبہ، عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا مریم صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے جو گفتگو سنائی، جو کلمات تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے، وہ دو ٹوک انداز میں بار بار الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد کو کہہ رہے تھے کہ ان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا۔ انتخابی نشان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا اس میں پی ٹی آئی کی شناخت برقرار رکھنی چاہیے تھی، ان کو آزاد امیدوار تصور نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے فیصلے کا غلط مطلب نکالا گیا۔ وہ جو گفتگو چیف جسٹس صاحب نے کہی، اور یہ گفتگو اور اس سے منسلکہ دوسرے معاملات جو ہیں بینچ کے دوسرے اراکین بھی کرتے رہے ہیں، ہم جیسے آؤٹ سائیڈر تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس معاملے میں اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی تو واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کیا آپ کا یہ تاثر تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ ججز کی ایک بڑی تعداد یا پرہیپس اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ مل کے زیادتی ہوئی، یا یہ کہ اگر نہیں بھی ہوئی تو بہرحال ان جماعتوں کو جن کو یہ نشستیں ملی ان کا تو کوئی حق نہیں تھا؟ جی دیکھیے کامران صاحب، جو ابھی تک کی ہیئرنگز ہوئی لائیو بھی سب نے دیکھی، جس طرح سے ججز کے ریمارکس آئے اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ ججز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ عوام نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، الیکشن کمیشن نے ان کو ایک انتخابی نشان چننے کی بنیاد پر جو انتخابی پروسیس سے باہر کیا وہ غلط کیا، اور الیکشن کمیشن کی غلطیوں کے اوپر اب سپریم کورٹ نے یہی ان کی اکثریت کی رائے سے لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اسٹیمپ نہیں کرنا۔ ابھی تک جو 2 اجلاس ہوئے، 2 دن سارے ججز بیٹھے، فل کورٹ اجلاس ہوئے، اور اس میں یہی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ آرڈر آف دا کورٹ کیا ہو، کیونکہ اس کیس کے بہت سے پہلو ہیں، صرف سمپل سا کیس نہیں ہے باقی کیسز کی طرح کہ اپیل صرف الاؤ کرنی ہے یا اس کو ڈسمس کر دینا ہے۔ اس میں یہ ججز نے بھی طے کرنا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح سے اپیل الاؤ کریں گے تو اس کی امپلیکیشنز کتنی ہوں گی۔ اس وقت پارلیمنٹ کی جو ساخت ہے، اس کی حیت ہے، اس کی اکثریت ہے، وہ اس فیصلے سے جڑی ہے، تو بہت سارے اس کے کیس کے پہلو ہیں، ان سب کو ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ لیکن ان سب پہلوؤں میں ایک چیز جو ججز کی میجورٹی بار بار جس کا اظہار کرتی رہی وہ یہی تھا کہ انتخابات میں کیونکہ عوام نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، پہلے تو ان کے تمام تر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو آزاد ہی تصور نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ آزاد تصور ہو گئے ہیں تو اب اس ایک غلطی کو الیکشن کمیشن کی کیا سپریم کورٹ نے درست کرنا ہے یا اسی کو درست جان کر اس پر سٹیمپ کرنا ہے، یہ ایک سمپل سا فیصلہ تھا۔ اور میری رائے کچھ عامر سعید عباسی صاحب سے مختلف ہے معذرت کے ساتھ، کہ نہیں لگتا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے تھی، اور اگر وہ خود فیصلہ سنانے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہی ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہیلڈ کیا جائے، کیونکہ آرڈر آف دا کورٹ لکھا جا چکا ہوگا، سارے ججز 2 روز تفصیلات کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، تو وہ صرف اناؤنسمنٹ ہے، ماضی میں بھی اناؤنسمنٹ دوسرے بینچز کرتے رہے ہیں، تو وہ اناؤنسمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جتنی غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ غلط تھا تو سپریم کورٹ
ان کو یا الیکشن کمیشن کی غلطیوں کو مہر لگانے کے بجائے الیکشن کمیشن کو دوبارہ سے وہ وقت دے سکتی ہے کہ آپ پھر سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو وقت دیجئے کہ وہ اپنی جماعت میں شمولیت اختیار کرے، کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات اسی کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے تسلیم کی ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک انلسٹڈ پارٹی ہے اور وہ ختم نہیں ہو گئی، جماعت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو فیصلے کے بہت سے پہلو ہیں، پیچیدہ ہے، ظاہر ہے کوئی اسٹریٹ جی اوے بالکل بالکل میں آپ کی اس بات سے سے متفق ہوں۔ میری اپنی بھی رائے یہ ہے کہ جب چیف جسٹس خود دو ٹوک انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے، غلط ہوا کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا پھر آگے کانسیکوینس یہ ہے کہ اب ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، ان کے ساتھ انفیئر ایک معاملہ رہا خود الیکشن کے اندر۔ تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق، یعنی کہ جو بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا اس کی روح کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل کیا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، یہ تو رائے ہے نا۔ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا یہ کیس بھی ہار جائے گی۔ مریم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں پہلے ہی اب سپریم کورٹ میں بات طے ہو گئی ہے کہ جو انتخابی نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں ابہام تھا، گویا کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن خود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو صحیح طرح پہ تشریح نہیں کر سکا، بظاہر تو پی ٹی آئی بھی خود اس کی صحیح طرح سے تشریح نہیں کر سکی، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی گنجلک صورتحال نے جنم لیا۔ یقیناً جو انتخابی نشان کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے، اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تنازع ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کل کا فیصلہ مزید کوئی ابہام جنم دے دے اور اس حوالے سے کوئی دو ٹوک عوام کے سامنے صورتحال نظر نہ آئے؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ کیونکہ جو میں گفتگو سن رہا ہوں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ابہامی کیفیت جو ہے وہ سپریم کورٹ جنم دے کے آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے کامران صاحب، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو پھر وہ ابہامی صورتحال اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن اگر ججز جاتے ہیں اس تشریح کی طرف جس کی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے ہو گئی غلطی انٹرپریٹیشن میں، اب ہمیں اس کو درست کرنا ہے، انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد جو بھی ایپیسوڈ ہوتی رہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو لے کر کے، اس کو اب سپریم کورٹ درست کرے گی، کیونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے ووٹر ہے جس کا رائٹ ہے، جس نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اس کے رائٹ کو اگر سپریم کورٹ اس کے تحفظ کی طرف جاتی ہے اور تشریح اس طریقے سے کرتی ہے تو پھر جو یہ غلطیاں ہیں ان میں کوئی سدھار ہو سکتا ہے یا ان انٹرپریٹیشنز کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسٹریٹ اوے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپہولڈ کیا گیا، باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں یہ نشستیں بانٹی گئی، تو پھر جو یہ ابہام کسی کیفیت تھی اپنی جگہ برقرار رہے گی میرے خیال میں۔ بہت بہت شکریہ۔ مریم نواز ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت عمدہ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ افیئرز کے اور سینئر کارسپونڈنٹ ہیں عدالتی امور کے، بہت ہی مستند صحافی عامر سعید عباسی، بہت بہت شکریہ